بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء طلبات، آپ کو آج کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری کلاس اردو زبان و قواعد کے ایک اہم ٹاپک پر مشتمل ہے جس کا نام ہے درخواست نویسی۔ آج ہم جو ہے وہ درخواست نویسی کے بارے میں بات کریں گے، اور آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے درخواست نویسی کے مختلف اصول و ضوابط، اور جو اصول و ضوابط آپ کو پتہ ہے ان کا ہم اعادہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ درخواست کے مختلف حصوں پر تبادلہ خیال بھی کریں گے، اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ درخواست کے مختلف حصوں کو ہم کس طریقے سے بہتر اور اچھے انداز میں تحریر کر سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں درخواست اور حکم کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، درخواست اور حکم میں فرق تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درخواست اور حکم کیا ہوتا ہے؟ عزیز طلباء طلبات، درخواست جو ہوتی ہے ہمیشہ ہم سے بڑے رتبے والے کو، بڑی شخصیات کو درخواست لکھی جاتی ہے، افسران کو درخواست لکھی جاتی ہے۔ یعنی درخواست کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنی عمر سے زیادہ لوگوں کو مؤدب طریقے سے ادب کے ساتھ ان سے اپنی بات یا ان کو کسی چیز کے بارے میں تجویز پیش کر سکتے ہیں، اسے ہم درخواست کہتے ہیں۔ اور حکم جو ہوتے ہیں ہمیشہ اپنے سے کم عمر کے لوگوں کو یا عہدے میں ہم سے جو کم ہیں ان کو ہم جو کام کرنے کے لیے کہتے ہیں اس کو ہم حکم کہتے ہیں۔ یعنی اپنے سے رتبے میں، عہدے میں کم ہو یا عمر میں کم ہو، ان کو کسی کام کے لیے کرنے کا کہا جائے تو وہ حکم کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم بات کریں گے درخواست کی، کہ جو ہم سے عہدے میں بڑے ہیں، رتبے میں بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، ان سے ہم کیسے بات کریں گے، کس طریقے سے ہم ان کو اپنی چیزوں کے بارے میں تجاویز دے سکتے ہیں۔ آپ کو درخواست کے مختلف حصوں کے بارے میں پہلے سے ہی معلومات حاصل ہوں گی، تو ہم تھوڑا سا اس کو دوبارہ سے دہرائی کر رہے ہیں کہ ابتدائیہ درخواست کا پہلا حصہ ہوتا ہے۔ یعنی درخواست کے بنیادی طور پہ 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ، دوسرا حصہ نفس مضمون یا درمیانہ حصہ، تیسرا حصہ یعنی اختتامیہ، ٹھیک ہے، یعنی آخر والا حصہ۔ تو درخواست کے بنیادی طور پر کتنے حصے ہو گئے جی؟ 3 حصے، ابتدائیہ، نفس مضمون اور اختتامیہ۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا۔ آئیے ہم ان تینوں حصوں کو باری باری سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ درخواست کے اندر ان تینوں حصوں کو کیسے بہتر انداز میں تحریر کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے جی ابتدائیہ۔ درخواست کے اندر سب سے پہلی جو لائن لکھی جاتی ہے بخدمت جناب، جو عہدہ ہے، جس عہدے دار کو درخواست لکھی جاتی ہے، اس عہدے دار کا نام اور اس کے ادارے کا نام اور شہر کا نام تحریر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو اسکول میں درخواست لکھنے، اسکول پرنسپل کے نام درخواست لکھنے کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر بخدمت اور اس کے بعد پرنسپل صاحبہ، کیونکہ ہمارے اسکول کی پرنسپل صاحب نہیں ہے، پرنسپل صاحبہ ہیں، تو اس لیے ہم پرنسپل صاحبہ لکھیں گے۔ اسکول کا نام APS ہے، شہر کا نام پنواکل چھاونی ہے۔ ٹھیک ہوگی جی، 3 باتیں ذہن میں رکھیے گا، عہدہ، ادارہ اور شہر کا نام۔ ٹھیک ہے جی، ابتدائیہ کے اندر یہ 3 باتیں۔ اور چوتھی بات جناب عالی یا جناب عالیہ، اگر مذکر ہے تو پھر جناب عالی، مؤنث ہے تو جناب عالیہ ہم لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں جو ہیں ہمارے پاس، یہ پہلا حصہ ہے ابتدائیہ کا۔ ٹھیک ہے، درخواست کا پہلا حصہ ابتدائیہ۔ ٹھیک ہو کہ جی، درخواست کے اندر جو آپ شروع میں جو چیز لکھتے ہیں وہ ابتدائیہ کہلاتی ہے، جناب عالی تک۔ ٹھیک ہے، آئیے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے جی نفس مضمون، یعنی درمیانہ حصہ، نمبر 2 پر۔ یہ درخواست کا وہ حصہ ہے جو گزارش ہے سے شروع ہوتا ہے، اور نیچے جو بھی ہم نے تفصیل لکھنی ہوتی ہے وہ اس کے اندر ہم جو ہے وہ تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس میں ہم تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس حصے کے اندر جو ہمارا عنوان ہے، جو ہمارا موضوع ہے، جس موضوع پہ ہم نے درخواست تحریر کرنی ہے، یہ حصہ گزارش ہے سے شروع ہو رہا ہے، اور گزارش ہے سے شروع ہو کر یہ پوری تفصیل یا پورے موضوع پر مشتمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی یہ درخواست کا بنیادی طور پہ سٹرونگ حصہ ہوتا ہے، تھوڑا سا تفصیلاً حصہ ہوتا ہے، اس میں ہم تھوڑی سی تفصیل بیان کرتے ہیں جس موضوع پہ ہمیں درخواست تحریر کرنی ہوتی ہے۔ تیسرا حصہ ہے درخواست کے اندر جب ہم نفس مضمون کا حصہ پورا کرتے ہیں تو آخر میں ہم ایک لائن لکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ تو یہ جو ہے وہ تیسرا حصہ اختتامیہ پر مشتمل ہے، یعنی اختتامیہ جو حصہ ہے درخواست کا، تیسرا جو حصہ ہے وہ شروع ہوتا ہے جی آپ کی عین نوازش ہوگی سے شروع ہوگا، اور اس کے اندر ہم العارض لکھتے ہیں۔ العارض
درخواست گزار یعنی درخواست کون لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پر تھوڑی سی پرنٹنگ میں ذرا اپ ڈاؤن ہے کہ درخواست گزار کے بعد آپ نام لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ تاریخ لکھیں گے, پھر آپ جماعت لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہاں پر تھوڑا سا آپ نے ایک چیز کو اور ذہن نشین رکھنا ہے کہ نام جو کے سامنے یہاں پر تاریخ ہم لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. نام کے سامنے یہاں پر تاریخ ہم لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ جب آپ کو میں PDF میں فائل سینڈ کروں گا تو آپ کو یہ تاریخ نام کے سامنے لکھی ہوئی ملے گی. اس لیے ذہن میں رکھیے گا کہ نام کے سامنے ہمیشہ تاریخ لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ خط کے اندر ہم تاریخ جو ہے وہ اوپر لکھ رہے ہوتے ہیں, اور یہاں پر ہم جو ہے وہ تاریخ اس سائڈ پہ, نام کے اس سائڈ پہ تاریخ لکھتے ہیں کہ کس تاریخ کو آپ نے یہ درخواست تحریر کی ہے. ٹھیک ہے. دوبارہ سن لیں جی. درخواست گزار کے بعد آپ نام, اور نام کے بالکل اس طرف جو ہے وہ آپ تاریخ تحریر کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس سے نیچے والی لائن میں جماعت تحریر کریں گے اور سیکشن تحریر کر سکتے. کیونکہ ہم اسکول میں درخواست لکھ رہے ہیں تو جماعت لکھ سکتے ہیں. اگر اسکول کے علاوہ کسی اور ادارے والے کو درخواست لکھ رہے ہیں, کسی اور عہدیدار کو درخواست لکھ رہے ہیں, تو پھر یہ لائن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر صرف نام اور تاریخ ہم لکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تھا درخواست کا تیسرا حصہ. آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے تحریری کام کی طرف. آپ کے اردو زبان و قواعد میں صفحہ نمبر 57 کے اوپر جو ہے وہ درخواست تحریر کرنے کا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کام آپ اپنی نوٹ بک میں کریں گے, اردو زبان و قواعد کی کاپی میں یہ کام آپ کریں گے. اس کا عنوان ہے جی, آپ نے اسکول میں زیادہ غیر حاضری کرنے کی وجہ سے اسکول سے آپ کا نام خارج ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اسٹک آف ہو چکا ہوا ہے. آپ اپنے اسکول پرنسپل کو درخواست لکھیں اور اس درخواست میں معقول وجہ بتا کر دوبارہ داخلے کی درخواست کریں. یعنی آپ اسکول سے جو ہے وہ کسی وجہ سے غیر حاضری کی وجہ سے اسکول سے نام آپ کا اسٹک آف ہو چکا ہے. آپ نے دوبارہ ری ایڈمیشن کے لیے درخواست تحریر کرنی ہے, لیکن آپ نے کوئی وجہ بتانی ہے, سالڈ ریزن بتانا ہے کہ کس وجہ سے آپ نے چھٹیاں کی تھیں. ٹھیک ہے جی. ذہن نشین ہوگی جی بات. یعنی جو سٹارٹنگ کا ہمارا حصہ ہے, ابتدائی حصہ, اسی میں ویسے ہی لکھیں گے. بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ APS بنو عقل چھاونی جناب عالیہ. اس کے بعد گزارش ہے سے شروع کریں گے, اور گزارش ہے سے لکھیں گے میں فلاں کلاس کا طالب علم ہوں, فلاں سیکشن میں پڑھتا ہوں, زیر تعلیم ہوں. ٹھیک ہے جی. اور میری اس وجہ سے جو ہے وہ مجھے جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ چھٹیاں کرنے کی وجہ سے میرا اسکول سے نام خارج ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. آپ سے ملتمس ہوں یا آپ سے درخواست گزار ہوں کہ برائے مہربانی آپ جو ہے وہ میرا نام جو ہے وہ دوبارہ اسکول میں داخل کرانے کی احکامات جاری کریں. ٹھیک ہے. آپ کی عین نوازش ہوگی. العارض درخواست گزار, نیچے اپنا نام, جماعت اور سیکشن, اور نام کی دوسری طرف رائٹ سائڈ پر یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف دائیں جانب آپ جو ہے وہ تاریخ لکھیں گے. امید ہے کہ آپ کو اس عنوان کی بھی سمجھ آ چکی ہوگی اور سمجھ چکے ہوں گے کہ اس کو کیسے تحریر کر سکتے ہیں. مزید رہنمائی کے لیے آپ ہمیں واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ متعلقہ گروپس میں آپ جو ہے وہ اس سے متعلق جو ہے وہ کوئی دشواری کا سامنا ہو تو آپ ہم سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اور یاد رہے یہ کام آپ اردو زبان و قواعد کی کاپی پہ کریں گے. کام اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی.